اور آج ہم ایک ایکسکلوسیو انٹرویو میں ہیں احمد سلطان کے ساتھ، جنہوں نے PMS KPK میں ڈسٹنکشن حاصل کی ہے، ریٹن میں بھی اور انٹرویو میں بھی، اور ناؤ ڈیز ہی از بین سرونگ ان اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، اور ان کی ابھی پوسٹنگ بھی ہے ایک فیلڈ کی. تو ان ڈیٹیل ان سے ان کی جرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کچھ ٹپس بھی ان سے لیتے ہیں، اور ان کی زندگی کے جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، یعنی فیلیئرز اور سکسیسز کی جو اسٹوریز ہیں، وہ بھی ان سے سنتے ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے. احمد، ویری کوئکلی تھوڑا سا آپ نظر ثانی کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ذرا آسانی ہو، اپنے اکیڈیمک کیریئر کے بارے میں تھوڑا بتائیں. جی، میں نے سر کیونکہ بیسیکلی میں ڈیرا اسماعیل خان سے بلانگ کرتا ہوں، تو وہاں کے ہی یہ جو ہمارے ٹاٹو والا اسکول ہے وہاں سے شروع کیا جی. پھر اسی ہمارے اپنے شہر میں ہی ایک پرائیویٹ اسکول تھا، وہاں سے پھر میں نے 8th کلاس تک وہاں پڑھا، پھر میٹرک وہیں سے کیا، انٹرمیڈیٹ وہاں سے کیا. پھر میں ادھر آیا جی لاہور، میں نے یہاں پہ یونیورسٹی آف لاہور سے BBA آنرس کیا، دین میں نے لاہور فاسٹ سے MBA کیا. تو یہ رہا جو میرا HR میں میری اسپیشلائزیشن تھی جی. تو اس کے بعد سے بس مجھے یہ کیونکہ سول سروسز کا تھا جی جو اپنے ایمس تھے اس کے مطابق، تو پھر میں اسی اسٹرگل میں تھا. تو اس دوران جناب سے بھی ملاقات ہوئی، اور آج الحمدللہ آپ کی مہربانی اور دعاؤں سے الحمدللہ. اچھا احمد، یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک جو CSS کی اسٹرگل ہے، چاہے CSS ہے چاہے PMS ہے، کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہے، دونوں، اس اسٹرگل میں فیلئر سے لرننگ کتنی ہوتی ہے؟ سر دیکھیں، میں تو جی شروع سے ہی آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، اس ایگزام سے ہٹ کے بھی ویسے بھی زندگی میں سر آپ کا جو فیلیور ہے نا، فیلیور کا دوسرا نام ہی لرننگ ہے. دیکھیں آپ اپنا فیلیور، ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا فیلیور دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، یا ہم اسے تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں اور اللہ نے اسی منظور کی، یا ہم ڈال دیتے ہیں سسٹم پر کہ جی وہ جی نہیں جی وہ سسٹم ہمارا اتنا کرپٹ ہے، چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ایسا مڈل کلاس کا بندہ کیسے گرو کرے گا، کیسے سامنے آئے گا. بالکل ایسے ہے. تو میں نے سر اس میں یہ کیا ہے کہ جی ہمیشہ سے مطلب پہلی اٹیمپٹ سے جب ہم نے پہلی اٹیمپٹ لی جی، وہ دور آپ کے سامنے ہے، پھر اس میں میرا ریٹرن میں کم سکور آیا، میں نے وہاں سے فگر آؤٹ کیا کہ میری یہ چیزیں ویک ہیں. اچھا میں آپ کو مزے کی چیز بتاؤں اسی لحاظ میں کہ میں اپنی تیسری اٹیمپٹ جو میری تھی CSS کی تیسری اٹیمپٹ، حالانکہ دوسری اٹیمپٹ میں میرا 700+ سکور آ گیا، سکور بھی آ گیا اور آپ ایکسپرٹ بھی ہو گئے تھے، آپ کو چیزوں کی سمجھ آ گئی. پھر بھی تیسری اٹیمپٹ میں ایگزام سے 15 دن پہلے میں ایوری ڈے سائنس کی ٹیوشن دے رہا تھا. کیونکہ سر میں نے یہ فگر آؤٹ کر لیا ہوا تھا کہ میری پچھلی 2 اٹیمپٹس میں اس چیز نے مجھے تھوڑا سا پرابلم کیا ہے، اس سبجیکٹ میں آپ کے نمبر اپروپریٹ نہیں. جی بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کے فیلیور میں انسان کو کم از کم اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ اپنے فیلیور میں انسان سب سے پہلے اپنے اندر دیکھے کہ یا جو کچھ انسان نے وہاں پہ پروڈیوس کیا ہے کہ کہیں پہ میری پریزنٹیشن میں یا میری اپروچ میں یا میرے لرن کرنے میں کسی چیز میں جی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں نے اس کو کور کرنا ہے. اچھا ایک چیز اور جو اسٹوڈنٹس مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، اور زیادہ تر جو نیو ایسپیرنٹس ہیں جو کہ آپ کا انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے یا جن کے لیے بڑا زیادہ یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ CSS میں رائٹنگ جو ہے، کیونکہ obvious سی بات ہے CSS ہو یا PMS ہو، یہ سبجیکٹو پیپر ہوتے ہیں جی. اس طرح ایسے میں آپ نے ایک ہی کوشچن اٹمپٹ کرنا ہے اور ایک ہی آپ کا کوشچن ہے، اسی میں فیل پاس ہونا ہے تو آپ کا پورا پیپر کیا جی. تو باقی بھی سبجیکٹو ہوتا ہے زیادہ تر 80% پورشن. تو رائٹنگ کی کتنی امپورٹنس ہے، چاہے CSS ہے چاہے PMS؟ جی دیکھیں سر، رائٹنگ کی تو آپ بھی ماشاء اللہ کر چکے ہوئے ہیں سر. رائٹنگ تو سب سے اہم چیز ہے نا جی اس میں. لیکن رائٹنگ میں اگر آپ کے پاس رائٹنگ اسپیڈ نہیں ہے، آپ CSS میں 50 to 60 پیجز اگر آپ لکھ کر نہیں آتے جی تو آپ کے لیے پرابلم ہے، آپ کو آپشنل اسکور ہی نہیں دے گا. 3 گھنٹے میں آپ نے لکھنا ہے. اچھا دوسری چیز جی اس میں جو ہے وہ ہے سر آپ کی رائٹنگ اسپیڈ کے علاوہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ریڈیبل ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ یہ ریڈیبل ہونی چاہیے. جی جی دیکھیے آپ کوئی بچپن سے جس کی ہینڈ رائٹنگ جیسی آئے گی اس کو تو کوئی چینج نہیں کر سکتا جی، جو اس کا رائٹنگ اسٹائل ہے جی، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے جی وہ رائٹنگ آپ کی جو ہے وہ ریڈیبل ہونی چاہیے جی. اور یہی سیم چیز جو ہوتا ہے جو اس میں آپ نے فیکٹس، فگرز، انالوجیز، ریفرنسز دینے ہیں، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے سر؟ اس میں یہ ہے جی کہ دیکھیں جو آپ نے دینا ہے، ایک چیز یہ ہے جی کہ جو فیکٹ اینڈ فگرز آپ نے دینے ہیں وہ کیونکہ آپ دے رہے ہیں نا جی، جو آپ نے دینے ہیں وہ سچے ہونے چاہیے، وہ فیک نہیں ہونے چاہیے. یس ایگزیکٹلی، وہ ایکوریٹ ہونے چاہیے.
باقی یہ ہے جی کہ میں نے اس میں زیادہ ریلائی کیا ہے جی لاجک پہ. میں نے مطلب ساری اٹیمپٹس میں میرے الحمدللہ سی ایس ایس کی دونوں اٹیمپٹس میں بعد میں 700+ سکور آیا ہے. پی ایم ایس کی بھی جو مطلب میری تیسری اٹیمپٹ تھی تو میرا سکور جو ہے وہ 700 کے پاس ہی آتا رہا ہے. تو میں نے ہمیشہ اس چیز پہ کیا. فار ایگزامپل جی اسلامیات کا پیپر لے لیں. اب سی ایس ایس میں اس میں سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جی 20 آیات کریمہ یاد ہونی چاہیے ایک سوال کے مطابق جی آپ کو جی 20 احادیث مبارکہ یاد ہونی چاہیے. میرا یہ ہے جی کہ خیر مجھے کچھ بچپن سے ہی ہم جس سکول میں پڑھے جی وہاں پہ ہمیں مصنون دعائیں احادیث مبارکہ پڑھائی گئی تھی تو مجھے کوئی 20-25 احادیث مبارکہ ویسے یاد ہیں. باقیوں کا یہ ہے کہ مفہوم یاد ہے. اب قرآن کریم کی آیات کریمہ بھی چند ایک ہوں گے جی کہ جن کا مفہوم یاد ہوگا جی. تو میں یہ کرتا تھا جی کہ ہر سوال میں کوئی 2 سے 3 آیات کریمہ یا احادیث لکھ دی. باقی جو ہے جی وہ آپ لاجک کے ساتھ چلائیں. یعنی آپ آسان الفاظ میں اسٹوڈنٹ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی کوشچن کو اٹیمپٹ کریں تو لاجک اور منطق کے ساتھ کریں پہلی بات جی. اور دوسرا انالوجی کا یوز کریں یعنی کمپیریزن کریں رادر دین کریمڈ ڈیٹا ہو آپ کے پاس رٹی رٹائی چیزیں ہوں. اس سے بہتر ہے خود سے ریپروڈیوس کریں اور کوشچن کو ایڈریس کریں. بالکل ایسا ہے بالکل ایسا ہے. بلکہ سر یہ جو دیکھیں نا جس طریقے سے آپ کروا رہے ہوتے ہیں اور ہم ایسے کرواتے تھے آپ دیکھیں 2015 کے بعد سے تو وہ آپ سے مانگتا ہی کریٹیو رائٹنگ. وہ وہاں تو رٹی ہوئی چیز آپ کی چل ہی نہیں سکتی. 2015 سے پہلے جو لوگ یہاں پڑھا رہے تو آپ کو پتا ہے کافی جگہوں پہ پڑھتا رہا ہوں تو وہ 2015 سے پہلے جو لوگ پڑھا رہے تھے وہ اس چیزیں آؤٹ لائن اب تو وہ چیز ہے ہی نہیں نا سر. تھوڑا سا آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ نے سی ایس ایس بھی پاس کیا 2 دفعہ پی ایم ایس بھی پاس کیا اور ناؤ یو ہیو بین ایلوکیٹڈ ان اسٹیبلشمنٹ ڈویژن. تو ابھی آپ مطلب ظاہر سی بات ہے ایک بندہ جو اتنے ریگرس پروسیس سے گزرا ہوتا ہے پھر ہائیسٹ کمپیریٹیو ایگزامینیشن کوالیفائی کرتا ہے وہ پاکستان کی ایک ایلیٹ کریم سمجھ لیں کہ جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان میں سے وہ ایک شخص ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ایڈمنسٹریٹو کرائسس چل رہے ہیں گورننس کے کرائسس چل رہے ہیں بیوروکریٹک تھوڑا سا آپ سمجھ لیں جو عوام اور بیوروکریسی کا یا ایڈمنسٹریشن کا ایک الوفنس ہے فاصلے ہیں رابطے نہیں ہیں تو آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے آفیسر میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ سر دیکھیں اچھے آفیسر میں جی جو سب سے پہلی چیز ہے نا جی وہ یہ ہے جی کہ جیسے وہ قائد اعظم نے بھی میسج دیا تھا ہمیں جی وہ ادھر بلکہ ہم ادھر اس دن اکیڈمی گئے جی پی پی ایس سے میں تو وہاں پہ ہمیں باقاعدہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جی ان کا وہ انہوں نے وہ ان کا میسج وہاں پہ ہمیں دکھایا جی. تو جب وہ پی پی ایس سے گئے تھے اس اکیڈمی جب گئے تھے 1948 میں تو سول سروینٹس کے لیے جو ان کا میسج آنا وہ وہیں کا ہے وہیں کا ریکارڈ ہوا ہے. تو انہوں نے سول سروینٹس سے کہا تھا جی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جی آپ سروینٹس ہیں آپ بیسیکلی اس عوام کے غلام ہیں ان دا سینس غلام ان دا سینس کہ آپ نے ان کو سرو کرنا ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے. آپ گورنمنٹ کا فرسٹ انٹرفیس ہے بیسیکلی آپ کیونکہ دیکھیں نا گورنمنٹ کیا ہے گورنمنٹ تو ایک بے کرنا ہے نا جی. اب گورنمنٹ جو ہے جی وہ تو کوئی مطلب آپ کہہ رہے ہیں فزیکل اینٹی تو نہیں ہے فزیکل اینٹی تو ایگزیکٹیوز ہیں آپ کی بیوروکریسی ہے ایڈمنسٹریشن ہے. جی بالکل ایسا. تو سر یہ ہے کہ اس میں کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے آپ چاہے جس ڈیزگنیشن پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلا میسج جو اس کو جانا چاہیے وہ یہ جانا چاہیے جی کہ وہ انسان ہے اور کسی انسان کے پاس جا رہا ہے. زبردست. بس یہ جو چیز ہے نا سر پرسنالٹی میں ایروگنس نہیں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی سر. اور آپ ایک سرو کرنے کے جو مائنڈ سیٹس ہیں اسی سے آپ کام. جی بالکل. یہ ایک اچھے آفیسر کی نشانی ہے. بالکل. اچھا دوسری طرف ہمارے یہاں پر جو گورننس کا کرائسس چل رہا ہے جی کیونکہ ظاہر سی بات ہے ینگ نوجوان لڑکے لڑکیاں ایفرٹ کرتے ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس کر کے سسٹم کا حصہ بنتے ہیں پھر ان کا ظاہر سی بات ہے ایک اچھا ایکو لیول ڈیولپ ہوتا ہے وہ کریم ہوتے ہیں سوسائٹی کی. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہا لوگوں کو اس طرح سے ویلفیئر نہیں مل پا رہی. اس کے بارے میں اور کیا کہوں سر یہ ہم قریب نہیں ہیں. یہ ہے جی کہ بس جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دے دیا جی وہ ادھر آ گئے ہیں جی. باقی سر بہت قابل نہیں بہت قابل آپ ایک ریگولس پروسیس سے گزرے ہیں نا. اٹ از ناٹ سم تھنگ لائک دیٹ کہ آپ نے 2-4-6 ہفتوں میں یہ سب کچھ کر لیا ہو. بالکل آپ کو بک ریڈ کرنی پڑتی ہے نوٹس بنانے پڑتے ہیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے
رائٹنگ اسپیڈ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, اخبارات پڑھنے پڑتے ہیں, یعنی اپنی زندگی کا ایک میجر جو پورشن آف یور ٹائم ہے, آپ کا جو یوتھ ہے اس میں سے آپ نے وہ ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے, پھر ہی آپ یہاں پر آتے ہیں نا. تو اس سینس میں کوشچن کر رہا تھا کہ پھر ہماری پروڈکٹیوٹی کیوں نہیں آ پاتی. سر میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا کہ سر دیکھیں پہلی چیز میں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سر یہ سارے کے سارے یہ کریم نہیں ہے, یہ ہے جی کہ بس محنت تو سب ظاہر سب کی ہے, ان کو ماشاءاللہ ڈائریکشن اچھی مل گئی, کسی کے نصیب میں تھا جی اس کو ذرا ایج مل گیا جی وہ آ گیا. اچھا اب ویری کیا کرتا ہے سر, ویری یہ کرتا ہے دیکھیں جی یہاں پہ آ کے ہمارے اوپر جی جب ایک سول سروینٹ ہے سر دیکھیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا, اس کے اوپر کیا اوبلیگیشنز ہیں سر, اس کے اوپر کچھ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشنز ہیں, کچھ اس کی نیچر آف جاب کی اوبلیگیشنز ہیں, کچھ اس کے اوپر صاحب ظاہر ہے وہ سسٹم ہے نا سر, سسٹم ہے نا سر. گورنمنٹ کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کسی باقی ڈپارٹمنٹ سے انڈیپینڈنٹ نہیں چل رہا, وہ ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. اب جب انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں تو جی وہ اس میں یہی ہوگا جی کہ جب سارے ہی اچھا پروڈیوس کرنے لگیں گے تو کام چلے گا جی. کیونکہ سر اب ایک بندہ اگر پرسنل کیپیسٹی میں تو وہ اتنا ایک ہی بہتر کر سکتا ہے جس جہاں تک وہ ہوگا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے سر کہ آپ کی فریکوینٹلی ٹرانسفرز ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جیسے آپ یہ کل کی خبر دیکھ لیں, یہ جب یہ پی آئی اے کے کریش کے بعد کی جو اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اس میں سر جو اس کا سی ای او ہے اس نے یہی کہا ہے جی کہ پچھلے 10 سال میں 13 لوگ چینج ہوئے ہیں جو ہیڈ ہیں, اور اس میں اس نے کہا کہ مجھے 14 مہینے ہوئے ہیں, پہلے 3 مہینے تو میں لیٹیگیشن فیس کرتا رہا ہوں کہ جی وہ کیا میں چیئرمین بن بھی سکتا ہوں کہ نہیں بن سکتا ہوں, میں لیٹیگیشن فیس کرتا رہا ہوں. تو مطلب کہ سر یہاں پہ اوور آل سسٹم میں کمپلیکیشن اتنی ہو چکی ہوئی ہیں نا سر کہ وہ ایک دم سے سب کچھ ٹھیک کرنا بہتر نہیں ہے. لیکن سر وی آر ہوپ فل, آپ کے بھی سر مطلب ہم پچھلے 8-10 سال سے انہی لوگوں کے بیچ میں ہیں, ہمارے الحمدللہ آپ کے ہمارے جو جاننے والے جو ساتھی ہوئے ہیں تو سر ماشاءاللہ سارے کے سارے نا جی آپ جو آ رہے ہیں کوشش ضرور کر رہے ہیں سر, کر رہے ہیں. اب احمد آ جاتے ہیں کہ سی ایس ایس جی اور پی ایم ایس. اکثر اسٹوڈنٹ کا ایک کوشچن ہوتا ہے کہ سی ایس ایس مشکل ہے, پی ایم ایس آسان ہے. کچھ کہتے ہیں جو سی ایس ایس کی تیاری کر لے پی ایم ایس ہو جائے گا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی پی ایم ایس بھی اتنا ہی مشکل ہے. اس سوال کا جواب سر دیکھیں جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے نا جی کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں مشکل کون سا ہے سر, نو ڈاؤٹ پی ایم ایس کا جو لیول ہوتا ہے وہ ریلیٹیولی بہت آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سی ایس ایس. سی ایس ایس بہت ٹف ہے ایز کمپیئر ٹو پی ایم ایس. سیکنڈلی یہ ہے جی کہ اس کی تیاری سیم نہیں ہو سکتی. وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس وقت کا موجودہ جو سی ایس ایس کا سلیبس ہے اس میں ایسے فار ایگزامپل سی ایس ایس کی پنجابی اٹھا لیں اور پی ایم ایس کی پنجابی اٹھا لیں, دونوں کا جو سلیبس دیا ہوا ہے وہ بھی فرق ہے, دونوں کے ساتھ جو آپشنل سبجیکٹس ہیں وہ بھی فرق ہے. ٹھیک ہے, کمپلسری نہیں ہے کہ جو میجر تھیم ہے وہ آپ کو سیم مل جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ دونوں میں ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. پریسی, پاکستان افیئر, اسلامیات, کرنٹ افیئر, یہ کہیں نہ کہیں ملتے جلتے ہیں. جی بالکل, یہ ملتے بھی ہیں. اچھا اس میں ایک اور بھی ہے, وہ یہ ہے جی کہ سی ایس ایس میں نمبر تھوڑے آپ کو کھینچ کے ملتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پی ایم ایس. کے پی ٹی ایم ایس میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ نمبر آپ کو زیادہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, سی ایس ایس کی نسبت کی ایک پیپر میں نے سی ایس ایس میں ویسا کیا ہے, پی ایم ایس میں ویسا کیا ہے, تو پی ایم ایس میں مارکس اچھے ملتے ہیں آپ کو اچھے ملتے ہیں. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا, کیا آپ اس لیے تو نہیں کمپیریزن کر رہے کہ سی ایس ایس چونکہ پورے پاکستان میں سے ٹیم آئی ہوتی ہے, لوگ آئے ہوتے ہیں, پریپریشن کی ہوتی ہے, اور پی ایم ایس چونکہ ایک صوبے کا ہی ہوتا ہے, ایک اسپیسیفک ایریا سے ہی لوگوں نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور ان کا اپنا کمپٹیشن ہوتا ہے, اس لیے آپ کمپیریٹیولی سمجھ رہے ہیں کہ پی ایم ایس آسان ہے اور سی ایس ایس مشکل؟ نہیں سر, میں پیپر کی انٹینسٹی کے حساب سے بھی بات کر رہا ہوں کہ وہ پیپر آپ کو جیسے فار ایگزامپل کمپوزیشن آف دا پیپر, کس طرح لاجیکلی فریم کیا جاتا ہے کوسچن, جو ٹرکی کوسچن آتے ہیں, بالکل ایسے ہے. ٹھیک, اور بلکہ سر اچھا سم ٹائمز یہ ہوتا ہے, سم ٹائمز ہوتا ہے جی کہ آپ کا پی ایم ایس کا جو پیپر ہے جی, کیونکہ وہ بھی تو بنانے والے کے ساتھ ماشاء اللہ وہ بھی تو وہی لوگ ہیں, بالکل ایسے اوپر کی کلاس کے لوگ ہیں, مطلب بیوروکریٹس ہیں, وہ بھی جی جو سینئر لوگ ہیں بہت, تو وہ سم ٹائمز جی بالکل وہ سینئر لوگ ہی ہیں نا, تو وہ تو سر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے جیسے فار ایگزامپل 2016 کا جو پی ایم ایس کا ایگزام تھا, اس لیے کوالیفائی بھی بہت کم لوگوں نے کیا تھا کیونکہ اس کے پیپر ٹرکی تھے. یہ چیز یہ لیکن ایکسیپشنز ہوتی ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پیپر بہت ٹف دے دیتے ہیں. اچھا احمد, ایک فائنل کوشچن, اس کے بعد میں چاہوں گا آپ اسٹوڈنٹس کو میسج دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئے ایسپیرنٹس ہیں جو اب نیکسٹ اٹیمپٹ دینا چاہیں گے سی ایس ایس کی, ای ایم ایس کی, یا بعض کا ایڈمنسٹریٹو کچھ پیپرز آتے ہیں بیچ میں جس میں نیب کا آ جاتا ہے, گریڈ 17 کا, اسی طرح آئی بی کا آتا ہے, منسٹری آف ڈیفینس کے آتے ہیں,
تو آپ ان اسٹوڈنٹس کو کیا مشورہ دیں گے کہ کتنے مہینوں میں اس کی تیاری ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہاں آج کل یہ کلچر ہے 6-8 مہینے میں آپ کیا تیاری کریں، اکیڈمی جائیں، پڑھیں اور آپ افسر بن جائیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سر دیکھیں کتنی تیاری سے ہو جاتی ہے جی، اس میں اس کا جواب تو جی میرے حساب سے پہلے میں سی ایس ایس پی ایم ایس کی بات کرتا ہوں جو سبجیکٹو ہے جن کا سارا کچھ جی، ان کے بارے میں تو میرا یہ ہے جی کہ ایک بندہ یہ چیز 6 مہینے میں کر سکتا ہے، ایک بندہ یہ چیز 3 سال میں کر سکتا ہے. یہ ویری کرتا ہے آپ کے اپنے اوپر، آپ کا جی ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ، آپ پہلے کتنے گرومڈ ہیں جی، آپ کو ان چیزوں کی پہلے سمجھ کتنی ہے جی، اس کے بعد آپ کو گائیڈنس کتنی اچھی ملی ہوئی ہے. کیونکہ سر آپ کو پتا ہے جی کہ یہ ہارڈ ورک کی بجائے سمارٹ ورک کا اس میں رول بہت زیادہ ہے. میں سر آپ کو بتاؤں کہ اسی بات میں آپ کو بتاؤں کہ 2015 والی اٹیمپٹ میں میرا انگلش ایسے جو فیل ہوا ہے نا، وہ میرا ویل پریپیئرڈ ٹاپک تھا. ٹھیک ہے، مجھے ٹرک بھی ملا ہوا تھا جی کہ پیپر ایسے کا پیپر کہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کون سی چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں ان میں سے ہی ٹاپک آتا ہے. آپ اخبار پڑھیں، آپ باقی کرنٹ افیئرس آپ کو اس کو سر ٹیررزم بہت ہاٹ ٹاپک تھا، ٹیررزم پہ ایسے بھی آ گیا، میں ویل پریپیئرڈ تھا اس کے لیے جی. ہوا کیا، ایک بندے نے ایک غلط چیز بتائی ہوئی تھی جی کہ جی وار آن ٹیرر مینس دس. اس حساب سے میں وار آن ٹیرر کو ہی غلط ایکسپلین کر آیا. اس کی وجہ سے جی میری وہ پوری آخری اٹیمپٹ تھی سی ایس ایس کی، آپشنل میں لیا ہوا میرا 425 سکور بھی کسی کام نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہوا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے کورس کی وہ ضرور ہونی چاہیے، وہ بہت ضروری ہے. یعنی آپ کو کانسیپٹس کا پتہ ہو، ریفرنس بکس آپ نے پڑھی ہوں، رائٹنگ سپیڈ آپ کی ڈیولپ ہو، تو چانسز زیادہ ہیں کہ آپ پاس ہو سکیں. جی بالکل. اور اس میں سر وہ جو چیز آپ کہہ رہے تھے نا جی کہ ٹائم کتنا لگتا ہے، اس میں یہ یاد کر رہا تھا کہ دیکھیں مجھے پھر وہ اس وقت 4 سال ہو چکے تھے، مجھے 5ویں سال میں وہ میرا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں ہوتی، ایسے ہوتی ہے. اب اگر کسی کو کوئی مہربان مل جائے آپ جیسا تو وہ اس کو پہلے سال ہی بتا دے، اگر پہلے مہینے ہی بتا دے جی، تو اس لیے اس بندے کے لیے ٹائم تھوڑا ہو جائے گا. اچھا، میں لاسٹ میں چاہوں گا، آپ کا قیمتی وقت ہے، ایک تو آپ میسج دیں ہمارے نئے ایسپیرنٹس کو کہ وہ ایفرٹ کریں، محنت کریں جی. اور اچھے لوگوں کی پاکستان کی بیوروکریسی یعنی سول سروسز میں ضرورت ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ آپ کا ایکسپیرینس ایگزیکٹو کوچنگ سینٹر کے ساتھ میرے ساتھ کیسا ہے پلیز. دیکھیں جی سر جہاں تک تعلق ہے جی ایک میسج کا، بالکل جی جو ہمارے بہن بھائی اب ایسپائرنٹس ہیں جی ان کے لیے بیسٹ وشز بھی ہیں جی. اور میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں جی کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انسان کی نیت ہے. آپ اپنی نیت کو پازیٹیو رکھیں، والدین کی دعائیں سمجھیں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. نیت اور دعاؤں کے بعد نا اب آگے آ جاتا ہے کام، کیونکہ کام ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے، محنت ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے. اس میں ایک اور چیز ہے جی کہ ہم بھی ایسے کرتے رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگ پڑتے تھے جس نے پہلی اٹیمپٹ دی پاس ہو گیا، ہم بڑے فیسینیٹ ہو جاتے ہیں جی کہ جی، بلکہ اکثر اکیڈمیز نے بھی ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں پڑھانے کے لیے، وہ آئیں جی آپ پڑھائیں. تو بھائی اس کا تو جگاڑ لگا ہے، فرینکلی اسپیکنگ اس کا تو جگاڑ لگا ہے بھائی. اس کی کون سی گریپ ہے اس سبجیکٹ کے اوپر جی؟ اس نے ٹوٹل 4 مہینے اس کی کوئی 2 کتابیں پڑھی ہیں، ان میں سے سوال آ گیا ہے جی، وہ کر کے آ گیا ہوا ہے. ہی از ناٹ اے کمپیٹنٹ اتھارٹی فار دیٹ سبجیکٹ. اسی لیے ان چیزوں کی طرف نہ جائیں. کچھ بھی لرن کرنا ہے آپ نے، 2-3 چیزیں ہیں جی. بکس کی طرف زیادہ جائیں. ریڈنگ جو آپ کی ہے نا جی وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ ریڈنگ کس لیے، میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. ریڈنگ اس لیے جی کہ وہاں پہ پیپرز میں آپ نے بنانی ہوتی ہے لینتھ، لیکن ریلیونٹ لینتھ بنانی ہے آپ نے. آپ کا پورا پیپر نہیں پڑھا جانا، ایک پیراگراف پڑھا جانا ہے. اس پیراگراف میں آپ نے کیا لکھا ہوا ہے، اگر ریلیونٹ چیز لکھی ہوئی ہے ڈیفینیٹلی آپ کو اسکور اچھا ملے گا. آپ نے جو 10 پیجز بھی لکھنے ہیں تو سارے کے سارے ریلیونٹ لکھنے ہیں آپ نے. تو وہ اگر آپ کی ریڈنگ اچھی ہوگی، جتنی زیادہ ریڈنگ ہوگی تو اتنی زیادہ ہی آپ اچھا پروڈیوس کرائیں گے. انالیٹیکل لاجیکل انالیسس کریں گے، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ زیادہ تر لاجک کے اکارڈنگلی اور انالیسس کے اکارڈنگلی پیپر اٹیمپٹ کریں. بالکل ایسے ہے جی، بالکل ایسے ہے. دوسری چیز یہ ہے جی کہ جب آپ نے گائیڈنس سیکھ کرنی ہے تو گائیڈنس آپ نے اس بندے سے سیکھ کرنی ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ وہ 8-10 سال سے، لوگ تو بہت ہیں، 8-10 سال سے اب ایک بندہ ہے کہ وہ PhD ڈاکٹر ہے. میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس سے جا کے CSS کے ایگزام کے لیے، کیونکہ دیکھیں
آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، میں تو اس پروسیس سے بھی گزرا ہوں. سیٹ اور جی میٹ کے ایگزام کے لیے بھی آپ کو ایک ایسے لکھنا ہوتا ہے. اس ایسے کا فارمیٹ اور ہے. سی ایس ایس میں جو آپ نے ایسے اٹیمپٹ کرنا ہے اس کا فارمیٹ اور ہے. ٹھیک ہے. آپ اسی لیے آپ اس بندے کے پاس جائیں جس کا کم از کم کوئی 8-10 سال سے یہ والا ایکسپوجر ہو جی کہ یہ ایگزامس کیسے آ رہے ہیں، اس میں پیپر کس طریقے سے دیا جاتا ہے، لکھا کس اینگل سے جاتا ہے، وہ پوچھتا کس اینگل سے ہے. کم سے کم وہ اس پروسیس سے گزر کے اس نے خود بھی کوالیفائی ضرور. بالکل جی، خود پروسیس سے گزرا ہے، کوالیفائی کیا. یہ تو بہت اچھی چیز ہے. یہ تو ایڈیشنل چیز ہو گئی ہے جی. یا مطلب کچھ ایسے پروفیسرس بھی ہیں نا جی کہ جو 8-8 10-10 سالوں سے 15-15 سالوں سے اسی سبجیکٹ کے لیے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایگزامس کے لیے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. تو آفٹر آل دے نو بیٹر. اسی طریقے سے بات ہے وہ اس فیلڈ کا حصہ ہے. تو پھر جو لوگ سر اس پروسیس سے گزر کے اب دیکھیں جی، میں نے سی ایس ایس کے آخری اٹیمپٹ 2015-16 میں دیا. آج اگر مجھ سے کوئی سی ایس ایس کے بارے میں پوچھے گا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن ان کا اس کے بعد سلیبس بھی چینج ہوا ہے جی. اور جی وہ بھی چینج ہوا ہے کہ جی کون سے سبجیکٹ کا ٹرینڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ہیں، آپ ان ٹچ ہیں. اب آپ کے پاس ڈبل ایکسپیرینس ہے. آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے وہ ایگزام بھی دیا، وہ پاس بھی کیا، اور آپ اس وقت سے اس وقت تک ان ٹچ بھی ہیں. اب جو چیز آپ بتا سکتے ہیں وہ میں نہیں بتا سکتا، یا وہ بندہ نہیں بتا سکتا کہ جس نے 2018 میں ایک اٹیمپٹ لی اور جی وہ پہلی اٹیمپٹ میں کوالیفائی کر کے نکل گیا. وہ جو چیزیں آپ نے بیچ میں دیکھی ہیں وہ اس نے نہیں دیکھی ہوئی سر. اچھا چلیں فائنلی اس کے علاوہ جی میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جی کہ جی سوری ذہن سے اسکپ ہو گیا. وہ ایک مطلب نیت ہے آپ کی نیت ہے، اس کے بعد آپ کی محنت ہے. ہاں اگلی چیز آخری چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیں جی ہر بندے کی تیاری، ہر بندے کا پیپر اٹیمپٹ کرنا پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. جیسے ہمارا ایمان اپنا ہے نا، ایسے ہماری ابلیٹیز بھی اپنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں اس کے اپنے حساب سے ابلیٹیز رکھی ہوئی ہیں. ہم نے کرنا یہ ہے کہ اب ہم نے جو بھی ہماری ابلیٹیز یا ڈیفیشینسیز ہیں، ہم اگر ان ایگزامز میں اس پیٹرن پہ آ رہے ہیں، ہم نے ان کو اس پیٹرن کے مطابق اسٹریم لائن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے خود کو ایویلویٹ کرنا ہے، اپنے رائٹنگ سٹائل کو ایویلویٹ کرنا ہے، خود ایویلویٹ کرنا ہے، کسی مہربان سے ایویلویٹ کروانا ہے جی. یا اسی طریقے سے جی رائٹنگ سٹائل ہے میرا، یا میرا کسی سبجیکٹ کے اوپر کوئی ٹاپک ہے، کوئی کانسیپٹ ہے، تو اس میں نے اپنی ایویلویشن کرنی ہے. جہاں پہ مجھے ڈیفیشینسی فیل ہوتی ہے اس کے لیے مجھے بہتر سے بہتر ٹیوٹر کی تلاش کرنی چاہیے. صحیح. کیونکہ جی دیکھیں ہر چیز اگر بکس سے مل سکتی ہوتی نا جی، استاد کی ضرورت ہی نہیں تھی. بالکل ایسے. کیونکہ جی استاد جو چیز آپ کو آدھے گھنٹے میں بتا دیتا ہے نا، اس نے کیونکہ 10 بکس پڑھی ہوتی ہیں، پھر ایکسپیرینس ہوتا ہے جی ایکسپیرینس ہوتا ہے. بالکل. باقی جو آپ کے ای سی سی کے ساتھ جو میرا ایکسپیرینس رہا، میں سر آپ کو یاد ہوگا تب میری دوسری اٹیمپٹ تھی. بالکل ایسے. تو میں کمپوزیشن میں فرسٹ اٹیمپٹ میں کمپوزیشن میں رہ گیا تھا سی ایس ایس کی. تو کمپوزیشن میں نے آپ سے کیا. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک ٹائم تھا جی، وہ میرے ساتھ بلکہ رانا عظیم بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، وہ بھی بڑا یاد کرتے ہیں، اس چیز کا بڑا فائدہ ہوا انہیں. تو مجھے بھی تو میں نے جی جو کمپوزیشن اپنی ٹھیک کی تھی، وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں میری انگلش کمپوزیشن ڈراپ ہو گئی تھی. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم کہ میری انگلش کمپوزیشن ڈراپ ہوئی. میں فرحان صاحب کے پاس آیا، اس وقت ان کے پاس پراپر سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا، یہ وہاں پہ پڑھاتے تھے جی، باغ جناب میں پڑھاتے تھے جی. تو وہاں سے میں نے کمپوزیشن ان سے کی تھی. تو وہ الحمدللہ میرا بچہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. اس کے بعد تو پھر خیر میں ان کے ساتھ رابطے میں ہی رہا. میرا جو 2013 کا پی ایم ایس کوالیفائی ہوا، انہوں نے بہت شفقت کی. مطلب کیونکہ میں ڈی اے خان میں شفٹ ہو گیا تھا، انہوں نے مجھے بکس بھی دی، نوٹس بھی دیے، گائیڈنس بھی دی، ایون چیزیں میل بھی کی. ٹھیک ہے. تو وہ ان کی صاف ظاہر ہے جی، ان کی ای سی سی کی جو مجھ پر مہربانیاں ہیں وہ بالکل جی وہ ساتھ ساتھ پیرل چلتی رہی ہیں جی. اور ہوتا تو سب کچھ اللہ کے کرم سے ہے جی، اور بندے کی اپنی محنت ہوتی ہے. لیکن جی یہاں سے مجھے بہت سپورٹ ملی ہے، بہت طرف سے ملی ہوگی، لیکن جو یہاں سے ملی ہے جی وہ واقعی میں جی وہ یہی وجہ ہے جی کہ اس کرونا میں بھی، ان سب حالات میں بھی مجھے یہاں پہ آنا ضروری تھا. میں حالانکہ لیٹ آیا ہوں، میں پہنچا ہوں. احمد میں یہ چاہوں گا کہ آپ چونکہ ایک گلوبل پینڈیمک سے دنیا گزر رہی ہے، سر ایک کنفیوژن ہے لوگوں کے دماغ میں، بیکاز یو آر کوالیفائڈ پرسن
اور ایک اچھے ادارے سے آپ نے پڑھا، پھر سی ایس ایس پاس کیا، 2 دفعہ پی ایم ایس پاس کیا، اور ہم ہوپ فل ہیں کہ نیئر فیوچر ہم آپ کو ایز اے اسسٹنٹ کمشنر ابھی فیلڈ میں دیکھیں گے بھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتائیں کہ کرونا ہے کیا، اور جو لوگ اس کو مت سمجھ رہے ہیں ایک میسج ہو تاکہ لوگوں تک جب ہماری یہ ویڈیو پہنچے تو کم سے کم پاکستان میں لوگ اس کو سیریس لیں. یہ آپ اگلے کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اسی لیے جی میرا اس میں یہ ہے جی کہ جی احتیاط اپنا مکمل کریں. ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے اپنے نروس پہ اس کو سوار نہ کریں. نروس پہ سوار ان دا سینس کہ جی کچھ لوگ نہیں مطلب اب ہر 2 منٹ بعد جی سینیٹائزر بھی لگائی جا رہے ہیں. اب ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے سینیٹائزر یوز کر لیا ہوا ہے جی، اور یہاں پہ کوئی آ ہی نہیں رہا جی، میں پھر ماسک چڑھا لوں جی، میں پھر سینیٹائزر دی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد جا کے میں کپڑے چینج کر رہا ہوں جی. وہ بندے کو دو کمرے دور کے فاصلے سے جی وہیں پہ اس کو آواز دے کے جی اپنے سروینٹ سے میں بات صرف فون پہ کر رہا ہوں جی، وہ کمرے میں ہی نہیں آ رہا جی. مطلب اس حد تک نا اپنے نروس پہ سوار نہیں کرنا. نروس پہ سوار کرنے کی وجہ سے میں نے ابھی آیا ہوں سر، میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے بالکل اس کو مانا ہی نہیں نا جس کے وجود کو. جن لوگوں نے زیادہ مانا ہوا ہے ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے جی کہ وہ ابھی تک ان کو کورونا نہیں ہوا لیکن وہ بیمار ابھی سے ہیں. دے آر سائیکولوجیکلی بیسیکلی. اس کا مطلب آپ یہ جو اسٹریم لائن ایک بیچ کی بات آپ نے کہی کہ بہت ایکسٹریمز پہ نہیں جانا، بالکل جی بالکل ریلیکس بھی نہیں ہونا کہ جیسے کوئی پینڈیمک ہے ہی نہیں، اور بالکل اس کو اتنا زیادہ احتیاط اور پریکاشنز پہ نہیں جانا کہ سائیکولوجیکلی آپ اس وبا کو اپنے اوپر سوار کر لیں اور الٹیمیٹلی کسی اور بیماری میں بھی ہوں تو آپ کو لگے جیسے اس وبا میں. بالکل جی. اور اس میں جی میں ایک آخری چیز ایڈ کرنا چاہوں گا سر کہ وہ یہ ہے جی کہ دیکھیں کورونا کی ڈیتھ ریشو کیا ہے دنیا میں 7 سے 8% جا رہی ہے. بالکل ایسے پاکستان میں سر جو لوگ انفیکٹڈ ہیں اکارڈنگ ٹو آفیشیل فگرز جی، جو لوگ انفیکٹڈ ہیں ان میں سے ڈیتھ ریشو جو ہے وہ 2% ہے. مطلب کہ اگر ہمیں کرونا ہوتا ہے اور ہمارے مرنے کے چانس جو ہے وہ 2% ہے، لیکن ہم نے مرنا ہے اور یہ 100% یہ 100% ہے. یہ چیز جب میں یہاں پہ پہنچا تو یہ مجھے مطلب فرحان صاحب نے بتائی، مجھے بڑا اچھا لگا اور یہ بڑی ایک اچھی لاجک ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں ہر وقت ہم کلمہ گو ہیں، ہمارے یہاں آخرت کا کانسیپٹ بھی ہے، ہمیں موت کا پتہ ہے، کئی اپنوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے جی کہ ہم نے الٹیمیٹلی مرنا ہی مرنا ہے. کورونا سے نہ مرے، گھر میں کوارنٹائن ہوئے ہیں، چھت پہ جہاز بھی تو گر سکتا ہے نا جی، یہ بھی تو ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیتھ جو ہے جی وہ کورونا کی محتاج نہیں ہے. اور ایک اور آپ کو اس میں چیز ایڈ کروں جی، میں کسی زمانے میں ایک بات سنی تھی مجھے بڑی اچھی لگی تھی. اس نے کہا تھا کہ موت انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے. جب تک اس کا وقت نہیں آتا نا اس وقت تک کورونا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے، احتیاط ضرور کریں، ڈرے نہیں، نرس پہ سوار نہیں کریں. یہ چیز ہے میری سمجھ. بیسٹ آف لک عمر. ہم چاہیں گے کہ بہت جلدی آپ اپنی جو فیلڈ کی جاب ہے ایز اے اسسٹنٹ کمشنر اس کو آپ ریزیوم کریں، جوائن کریں. اور ایک اور چیز میں یہاں چاہوں گا کہ چونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہے زوم کے تھرو انٹریکشن ہو رہا ہے، تو اگر ہمارے اسٹوڈنٹس چاہیں آپ سے انٹریکٹ کرنا چاہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی ویبینار کرنا چاہیں تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ جوائن کریں گے. بے شک آپ KPK سے کریں، بے شک آپ کہیں اور پہ بھی ہوں. سر آپ جو حکم کریں گے یا میں ہم وقت حاضر ہوں. جس جگہ میں ہوں، لیکن ہم نے آپ سے یہی سیکھا ہے کام کرنا ہے تو بے لوث طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ محبت ہے، دوستی ہے، بس اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. سر سو نائس آف یو سر سیم ہیئر. بیسٹ آف لک. سو کائنڈ. اور میں اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں نے آج کے انٹرویو سے جو بھی اچھی چیزیں، اوور آل ایک اچھا انٹرویو تھا جو لرن کی، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور احمد کو یہاں پر انوائٹ کرنے کا مطلب یا اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ ایک اسٹرگلنگ فیز سے گزرے ہیں جس میں فیلئر بھی ہے، سکسیسز بھی ہیں. تو ہمارے جو آنے والے کینڈیڈیٹ ہیں یا جو رزلٹ اویٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے ایک پازیٹیو میسج جنریٹ ہو کہ اف یو آر کمیٹڈ، اف یو آر ورکنگ ہارڈ اینڈ اف یو ہیو ڈیولپڈ اے پرسیورنٹ ایٹیٹیوڈ ود ان یور سیلف، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب آپ بھی ایک بہترین آفیسر ہوں گے اور اس ملک کو